ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو بھی زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی، ذو الجلال والاکرام، جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں اس سے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ صبح فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلائل ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، بولنا سکھایا، سورج چاند حساب میں لگائے، ستارے اور درخت بھی سجدہ ریز ہیں، آسمان کو بلند کیا، ترازو کو قائم کیا، زمین کو بچھایا، میوے جات بنائے، کھجوریں خوشوں والی بنائیں، اناج بھوسے والا بنایا، خوشبودار پھول بنائے، انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا جو ٹھیکری کی طرح تھی، جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا، مشرقین کا رب مغربین کا رب، دو دریاؤں کو چلایا، درمیان میں پردہ لگایا، موتی اور مرجان نکالے، کشتیاں تیرائیں اتنی بڑی بڑی جیسا کہ پہاڑ ہیں۔ تو یہ سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ آج کے سبق میں مزید دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، باقی رہے گی تو صرف منعم کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخرابی
اللہ کی طرف سے فرشتہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے لدول الموت وابنوا للخراب، بچے جنو موت کے لیے، مکان بناؤ برباد ہونے کے لیے۔ جو بچہ دنیا میں آیا موت کے لیے آیا، جو مکان بنایا چاہے کتنی ہی اس میں کاریگری کیوں نہ ہو، بہرحال اس نے ویران ضرور ہونا ہے، اس نے ختم ضرور ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، اس سے پہلے کتنے محلات بنائے گئے، اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، اجل نے کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، بڑے بڑے فاتح، لیکن موت سے کوئی ٹکرا کر جیت نہ سکا۔ موت سے جو ٹکرایا وہ ختم ہی ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی بادشاہوں کو تو چھوڑو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب کیا وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی، جنات ان کے تابع، ہوا ان کے تابع، اور پرندوں کی بولیاں وہ جانتے اور سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن کہتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ، لکڑی کے اوپر ٹیک لگائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرمائی اور اسی کے سہارے کھڑے رہے۔ لکڑی کو دیمک نے چاٹا، فلما خرّا، تو حضرت کا وجود گرا، تب جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کل من علیہا فان۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر پڑھتی تھیں اور آپ کے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی تھی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے، لیکن 63 سال کے بعد جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا کل من علیہا فان، دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی اس کائنات میں ہے، جو بھی دنیا میں ہے، فان، سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی کون رہے گا؟ فرمایا باقی تیرے رب کی ذات رہے گی جو عظمت اور بزرگی والا ہے، جو موت سے پاک ہے، جو فنا سے پاک ہے، جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لبید ایک شاعر گزرا ہے، لبید شاعر کے شعر کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور فرمایا کیا سچ کہا لبید نے؟ اس نے کہا لا وَكُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلُهُ، سن لو لوگو اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور شعر کا دوسرا حصہ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُهُ، ہر نعمت یقیناً زائل ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک دن ان کی دیکھنا ختم ہو جائے گا، کانوں کا سننا ختم ہو جائے گا، ہاتھوں کا پکڑنا ختم ہو جائے گا، پاؤں کا چلنا ختم، ہر نعمت نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کی ذات رہے گی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے پھر جب موت زمین سے اٹھ کر آسمانوں کا رخ کرے گی، پھر آسمانوں کے فرشتوں پر موت طاری ہوگی، حتیٰ کہ سارے فرشتے بھی جب مر جائیں گے، اب اسرائیل علیہ السلام لرزنے لگیں گے، انہیں بھی سمجھ میں بات آئے گی کہ اب میرا نمبر بھی آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے اب کون باقی بچا؟ کہے گا یا اللہ
تو باقی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور ابھی تک میں بھی باقی ہوں۔ پھر اللہ کریم فرمائیں گے تو بھی مر جا، کیونکہ میں نے اپنے عرش کے نیچے سب پر موت کو لازم قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام ایک چیخ کے ذریعے اللہ کے امر سے وہ بھی موت کا پیالہ پی لیں گے۔ پھر میرا اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ این المتکبرون، وہ اکڑنے والے، وہ تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم جابر بادشاہ کہاں گئے؟ جن کو اپنی حکومت پر ناز تھا وہ کہاں گئے؟ جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا وہ کہاں گئے؟ بتاؤ کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ بھلے کون جواب دے، یا تو سارے مرے پڑے ہیں۔ میرا اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، سب کی حکومتیں مٹ گئی ہیں، تیرے رب کی حکومت کا پھریرا آج بھی لہرا رہا ہے، اللہ کی حکومت آج بھی موجود ہے۔ کل من علیہا فان، اوے لوگوں جو بھی دنیا میں ہیں، جو بھی کائنات میں ہیں، سب کے سب فانی ہیں، سب نے موت کا پیالہ پی کر ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کا چہرہ یعنی تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون اللہ؟ تم نے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، وہ اللہ، وہ رحمان، آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، جس سے سب مانگیں اسی کو تو رحمان کہا جاتا ہے۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، ہر دن ہر وقت وہ ایک نئی شان کے اندر ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے انبیاء اس سے مانگتے، فرشتے اس سے مانگتے ہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کی دعاؤں کو نقل کی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ سے یوں مانگا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جس سے مانگیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ 950 سال دعوت دینے کے بعد نوح علیہ السلام جس سے مانگیں اور کہیں رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما، اور فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام جس کو پکاریں اور موسیٰ علیہ السلام کہیں ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، اے اللہ اس کے مال و دولت کو تباہ کر دے جس نے اتنا تیرے بندوں پر ظلم کیا، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور میرے بھائیوں چلتے چلتے مصر سے جب مدین پہنچے موسیٰ علیہ السلام، بھوک ستا رہی ہے، اجنبی علاقہ ہے، کوئی جان پہچان نہیں، موسیٰ علیہ السلام رب سے کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار فقیر کو بھوک ستا رہی ہے، رزق دینے والی ذات تو تیری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی رزق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور جس اللہ سے بوڑھے زکریا اولاد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا،
آہستہ آہستہ رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سفید ہو گیا ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن تجھ سے اب بھی امید اولاد کی رکھتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگو لوگوں جس سے آسمان والے بھی مانگتے ہیں، جس سے زمین والے بھی مانگتے ہیں، ہر ایک جس کے در کا سوال یہ ہے تو بھی اپنی حاجتیں صرف اسی سے مانگ۔ کہتے ہیں کسی دور میں کوئی غریب آدمی تھا، وہ بادشاہ سے نا کوئی بھیک مانگنے گیا، اپنی غربت سے تنگ آیا، بھئی چلو بادشاہ کے پاس جاتا ہوں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ پتہ چلا بادشاہ مسجد میں گیا ہوا ہے، وہ بھی پیچھے چلا گیا، وہاں جا کے دیکھتا ہے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بادشاہ نے، اور کہتا ہے دنیا والے مجھے بادشاہ کہتے ہیں یا اللہ، لیکن بادشاہ تو ہے، میں تو فقیر ہوں، میں تو تجھ سے بھیک مانگنے آیا ہوں۔ وہ جو اس سے مانگنے گیا تھا نا، وہ انہی قدموں پر واپس چلا آیا استغفار پڑھتے ہوئے۔ کسی نے کہا کیوں واپس آئے ہو؟ کہا غلطی ہو گئی، فقیر سے مانگنے چلا گیا تھا، اس سے کیوں نہ مانگوں جو بادشاہ ہے، اس سے کیوں نہ مانگوں جو بادشاہوں کو بھی دینے والا ہے۔ یہ تو فقیر ہے، یہ تو خود مانگ رہا ہے، وہ جو دینے والا ہے وہ تو میری شاہ رگ کے قریب ہے، میں کیوں در در سوالی بنا ہوا ہوں۔ ملتان کا ایک شاعر ہے، اس کا تخلص خاکی ہے، نام پتہ نہیں کیا ہے، وہ اپنے شعر میں کہتا ہے کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جیڑی ٹردی ہے لاہ کے قطاراں، کہتے پوری قطار لگائی ہوئی، کس نے بچے دیے ہیں اس کو جی؟ کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جیڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، مرغی نہ پیر دا دیوا بالے تے بچے مل گئے بے شماراں، مچھلیاں نو بچے کون دیندا بچے جن جن کرن بہاراں، وہ دیکھو تالاب بھرا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ، بچے جن جن کرن بہاراں، خاکی اے تا منگتے رب تو کریں در در پکاراں۔ یعنی اتنا تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب اللہ سے مانگتے ہیں اور ان کو اللہ دے رہا ہے، اور تو اللہ کا بندہ ہو کر در در پکارے کرتا ہے اولاد کے لیے، کبھی کس کے سامنے کبھی کس کے سامنے۔ سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولیں جی کون ہے دینے والا؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک شان کے اندر ہے، ایک نئی آن کے اندر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی نئی شان یہ ہے کسی کو تخت دے رہا ہے، کسی سے تخت کھینچ رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے کٹانے اور بڑھانے میں۔ تو فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جدھر دیکھو گے ادھر ہی رب کی نعمتیں ہیں، ہر وقت سانس رب کی نعمت سے لے رہے ہو، تو بھلا رب کی نعمت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اللہ ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنائے۔ وآخر دعوانا